الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 1352 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی سے منع فرمایا۔ اور ہماری ہاں شادیاں جو ہیں اس میں جب تک داماد کو سونے کی انگوٹھی نہ پہنائی جائے شادی نہیں ہوتی۔ یہ بھی سونے کا ایک انگارہ ہے، آپ چاہیں تو وہ انگارہ اپنے داماد کی انگلی میں ضرور پہنائیں، ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 1353 عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی، آپ اسے پہنا کرتے تھے اور آپ اس کے جو نگ والا حصہ تھا اسے اپنی ہتھیلی کے اندر کی طرف رکھتے تھے۔ پھر آپ ایک دن ممبر پر بیٹھے تھے، آپ نے اسے اتارا اور آپ نے کہا کہ میں یہ انگوٹھی پہنتا تھا اور میں اس کا نگ اندر کی جانب رکھتا تھا۔ یہ فرما کر آپ نے وہ انگوٹھی پھینک دی اور فرمایا اللہ کی قسم اب میں یہ انگوٹھی کبھی بھی نہیں پہنوں گا۔ چنانچہ لوگوں نے بھی یہ سنتے ہی اپنی انگوٹھیاں اتار کر پھینک دی۔ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں انگوٹھی بنوائی تھی؟ ہوا یہ تھا کہ جب آپ نے تمام حکمرانوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے خطوط لکھے تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ حکمران جو ہیں جب تک کہ ان کے اوپر مہر نہ ہو تب تک خط کو قبول ہی نہیں کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس وقت اپنی مہر بنوائی اور یہ مہر بنوائی آپ نے، اس مہر کے لیے آپ نے سونے کی انگوٹھی بنوائی۔ اور آپ کو پتہ ہے اس پر کیا لکھا ہوا تھا؟ محمد رسول اللہ۔ آپ اس کا نقش جو ہے دیکھتی رہتی ہیں، سب سے نیچے محمد تھا، اس کے اوپر رسول تھا اور سب سے اوپر اللہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نگ اندر کی طرف رکھتے تھے۔ بعد میں پھر آپ کو دیکھ کے صحابہ نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوا لی، لیکن بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سونے کی انگوٹھی پھینک دی اور صحابہ نے بھی پھینک دی۔ آپ نے پھر چاندی کی انگوٹھی بنوائی اور چاندی کی انگوٹھی پر وہ آپ نے نقش بنوایا وہی محمد رسول اللہ، اور یہ آپ اپنی یہ جو دوسری انگلی تھی اس میں پہنا کرتے تھے اور اس کا نگ جو ہے وہ اندر کی طرف رکھا کرتے تھے۔ آپ پر بات واضح ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی زینت کے لیے نہیں پہنتے تھے بلکہ یہ حکومت کی مہر تھی جس کے بغیر آپ کے خطوط جو تھے دوسرے حکمران قبول نہ کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد سے یہ انگوٹھی بنوائی تھی۔ حدیث نمبر 1354 عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی اور وہ آپ کے ہاتھ میں ہوتی تھی، پھر آپ کے بعد حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں ہوتی تھی اور اس کے بعد پھر حضرت عمر کے ہاتھ میں ہوتی تھی، کیونکہ یہ خلیفہ تھے اور یہ حکمران تھے، تو لہٰذا وہ مہر جو تھی پہلے حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں آئی، پھر حضرت عمر کے ہاتھ میں آئی، پھر وہ حضرت عثمان کے ہاتھ میں آئی، حتیٰ کہ وہ بیر عریس میں گر گئی، اس کا نقش محمد رسول اللہ تھا۔ اب حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کے ہاتھ میں یہ انگوٹھی آ گئی کیونکہ حضرت عثمان اب حکمران بن گئے تھے، اور حضرت عثمان سے کیا ہوا، ایک دن یہ انگوٹھی جو تھی یہ بیر عریس ایک کنواں تھا اس میں گر گئی۔ حضرت عثمان نے اس سارے کنویں کا پانی نکلوایا، ہر چیز اندر سے نکلوا دی، لیکن یہ انگوٹھی نہیں ملی، اور جب سے یہ انگوٹھی گری تب سے امت میں تفرقہ پڑ گیا۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عثمان کا جو دور ہے یہ 12 سال کا ہے، اس میں پہلے 6 سال جو ہیں امن و امان سے گزرے ہیں اور آخری 6 سال جو تھے ان میں فتنہ ہی رہا۔ پہلے فتنہ تھوڑا تھا لیکن حضرت عثمان کی خلافت کے خاتمے تک یہ فتنہ اتنا بڑا کہ حضرت عثمان کو بھی فسادیوں نے شہید کر دیا۔ تو یہ جو انگوٹھی تھی یہ حضرت عثمان کے سے بیر عریس میں گر گئی تھی اور پھر یہ بعد میں نہیں ملے تھی۔ حدیث نمبر 1356 انس بن مالک کی حدیث ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط لکھے تو آپ سے کہا گیا کہ وہ حکمران خط نہیں پڑھتے جب تک کہ اس پر مہر نہ لگی ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس کا نقش محمد رسول اللہ تھا، گویا کہ میں اس کی سفیدی کو دیکھ رہا ہوں جب کہ وہ آپ کے ہاتھ میں تھی۔ حدیث نمبر 1357، انس بن مالک کی حدیث ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک دن چاندی کی انگوٹھی دیکھی، تو لوگوں نے اب چاندی کی انگوٹھیاں جو تھیں وہ بنوا لیں اور انہوں نے اپنے سونے کی انگوٹھیاں اتار کر پھینک دیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے بھی سونے کی انگوٹھی اتار کر پھینک دی تھی، تو بلکہ جو تھے اس کے بعد انہوں نے پھر وہ سونے کی انگوٹھیاں جو تھیں اللہ کے رسول نے چونکہ پھینک دی تھیں، انہوں نے بھی پھینک دی، اور انہیں حالانکہ کہا گیا کہ ان انگوٹھیوں کو لے لیں اور ان کو کسی اور کام میں لے آئیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اللہ کے رسول نے پھینکی ہے، ہم نے بھی اپنی انگوٹھی پھینک دی ہے۔ تو لہٰذا ان احادیث سے آپ کو بڑا واضح طور پر پتہ چلا کہ مردوں کے لیے ریشم بھی حرام ہے، سونے کی انگوٹھی پہننا بھی حرام ہے، چاندی کی انگوٹھی جائز ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاندی کی انگوٹھی پہنی تھی، لیکن یہ آپ کو بات یاد رہنی چاہیے کہ آپ نے چاندی کی انگوٹھی زینت کے لیے نہیں پہنی تھی، بلکہ آپ نے چاندی کی انگوٹھی ایک حکومتی ضرورت کے لیے پہنی تھی۔ بہرحال چاندی کی انگوٹھی کا جواز ضرور موجود ہے۔ حدیث نمبر 1358، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایک آدمی جوتا پہنے تو اسے دائیں طرف سے پہننا چاہیے، اور جب اتارے تو اسے بائیں طرف سے اتارنا چاہیے، تاکہ دایاں جو ہے وہ دایاں پاؤں جوتا پہنتے وقت پہلا ہو اور اتارتے وقت آخری ہو۔ اب جی یہاں سے لباس کے آداب شروع ہو رہے ہیں۔ جب جوتا پہننا ہے دایاں پاؤں پہلے پہنے، لیکن جب اتارنا ہو تو بایاں پاؤں پہلے اتاریں تاکہ دائیں پاؤں میں جوتا زیادہ دیر تک رہے۔ جوتا پہننا مستحب ہے، حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب تک جوتا پہنتا ہے وہ سوار رہتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تم میں سے کسی کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ دوسری جوتی بھی اتار دے، یا تو دونوں جوتیاں پہنو تو یا دونوں جوتیاں اتار دو۔ ایک جوتی ٹوٹ گئی ہے تو اب دوسری جوتی انسان نے ایک ٹوٹی ہوئی جوتی اس نے ایک جوتی جو اس کی سالم ہے اسے پہنے اور ایک پاؤں ننگا رہے، یہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 1359، ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایک جوتی میں نہ چلے، چاہے تو دونوں جوتیاں اتار دے تو چاہے تو دونوں پاؤں میں پہن لے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے ہر معاملے کے بارے میں ہمیں ہدایات دی ہیں، اور جب آپ ان ہدایات پر عمل کر رہے ہوتے ہو تو آپ کو سنت کا ثواب مل رہا ہوتا ہے اور آپ کا یہ عمل عبادت بن جاتا ہے۔ حدیث نمبر 1360، عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد میں چت لیٹے ہوئے دیکھا تھا، اور آپ نے اپنا ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھا ہوا تھا۔ چت لیٹنے سے کیا مراد ہے؟ کمر کے بل لیٹنا، کمر کے بل لیٹنا جائز ہے۔ ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سونے کا انداز تھا، آپ اپنے دائیں پہلو پر ہمیشہ سوتے تھے، اور دائیں پہلو پر جب سوتے تھے اپنے رخسار کے نیچے اپنا دایاں ہاتھ رکھتے تھے اور اس انداز سے آپ سوتے تھے۔ دائیں پہلو پر سونے میں بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دل جو ہوتا ہے یہ بائیں پہلو پر ہوتا ہے۔ اگر بائیں پہلو پر لیٹیں تو پھر دل پہ دباؤ پڑتا ہے۔ بہرحال ایک مسلمان تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اپنائے گا، ثواب بھی پائیے، اور میڈیکلی بھی یہ چیز جو ہے زیادہ فائدہ مند ہے۔ لیکن چت لیٹنا بھی جائز ہے، ویسے وہ سنت طریقہ ہے آپ کے سونے کا، دائیں پہلو پر جو لیٹنا ہے۔ حدیث نمبر 1361، حضرت انس کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ مرد زعفران سے رنگے ہوئے کپڑے پہنے۔ زعفران کیا ہوتا ہے؟ زعفران آپ کو پتہ ہے ایک پودا ہے، زعفران کا رنگ شوخ سرخ اور شوخ زرد ہوتا ہے۔ آپ سمجھ لیجیے جیسے مالٹے کا رنگ ہوتا ہے، مالٹے رنگ کے رنگ میں تھوڑا سی سرخی اور ملا دیجیے
تھوڑی سی سرخی اور ملا دیجئے، یہ زعفران کا رنگ بن جاتا ہے۔ تو مردوں کو ایسا کپڑا پہننا منع ہے جو زعفران کے ساتھ رنگا گیا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ مردوں کو دوسرے بھی شوخ رنگ کے کپڑے پہننے منع ہیں، تیز زرد رنگ ہے یا سرخ رنگ ہے یا جو ہے تیز جتنے بھی رنگ ہیں جن کو آپ شوخ رنگ کہتے ہیں، عورتوں کو پہننے جائز ہیں۔ مردوں کے لیے سافٹ اور دھیمے رنگ جو ہیں وہ انہیں پہننے چاہیے۔ حدیث نمبر 1362، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود و نصارہ یہ خضاب نہیں کرتے، تم ان کی مخالفت کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا جب کہ فتح مکہ کے موقع پر ابو قحافہ کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ ابو قحافہ حضرت ابو بکر کے والد تھے، ابھی تک ایمان نہ لائے تھے۔ اب حضرت ابو قحافہ آپ کے سامنے پیش کیے گئے اور اس موقع پر حضرت ابو بکر کے والد ایمان لائے اور ان کے بال بالکل سفید تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ ان کے بالوں کا رنگ بدل دو، لیکن سیاہ خضاب سے پرہیز کرو۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہودی اور عیسائی جو ہیں یہ خضاب نہیں لگاتے، تم ان کی مخالفت کیا کرو۔ تو اصول کے طور پہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ مسلمانوں کو اپنے جو ان کے طور طریقے ہیں وہ یہود اور نصارہ کے طور طریقوں سے علیحدہ رکھنے چاہیے۔ مسلمانوں کے فیشن علیحدہ ہونے چاہیے، ان کے پہننے کے انداز، کھانے کے انداز، اٹھنے بیٹھنے کے، گھر بنانے کے انداز، یہ سارے کے سارے اصول کے طور پر یہود اور نصارہ کے خلاف ہونے چاہیے۔ لیکن آج آپ دیکھیے ہمارے تمام فیشن کہاں سے آتے ہیں؟ یورپ سے۔ بال کاٹنے کے بالوں کے فیشن، کپڑوں کے فیشن، جوتوں کے فیشن، برتنوں کے انداز، فرنیچر کے انداز، حالانکہ یہ بطور اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ مسلمانوں کے اپنے انداز ہونے چاہیے۔ آپ نے دیکھا تھا جب اذان دینے کا معاملہ آیا تھا تو اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی مخالفت کی تھی اور ایک نیا طریقہ یعنی اذان دینے کا اختیار فرمایا تھا۔ تو دین کا اصول ہے من تشبہ القوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کو اپنے پہننے اوڑھنے زندگی کے طور طریقوں میں ایک اصول کے طور پر رکھیے کہ یہود و نصارہ کی یا یورپینز کی ہم نے مشابہت نہیں کرنی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تنبیہ فرمائی ہے وہ بڑی خوفناک ہے۔ من تشبہ القوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ آپ ان کے طور طریقوں کو پسند کرتے ہیں، طور طریقوں کو پسند کرتے کرتے آہستہ آہستہ آپ ان کے سوچ اور عقیدے کو بھی پسند کرنے لگ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو خضاب لگانا چاہیے، لیکن خضاب لگانے کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے رنگ کے خضاب سے منع فرمایا ہے۔ اب کالے رنگ کے خضاب کی بھی اس وقت اجازت ہے جب دشمن کے سامنے اگر میدان جنگ میں کوئی سپہ سالار ہے تو اس نے دشمن کو اپنی طاقت دکھانی ہے تو اس وقت اس کو کالے رنگ کے خضاب کی بھی اجازت ہے، لیکن عام طور پر کالے رنگ کے خضاب کی سے منع فرمایا گیا ہے۔ کالے رنگ کے علاوہ کوئی اور رنگ کا ڈائی کیا جا سکتا ہے۔ آج کل مارکیٹ میں آپ نے دیکھا نیلے، پیلے، سرخ، سبز، ہر طرح کے رنگ، گولڈن، بہت براؤن، ہر طرح کے رنگ ملتے ہیں۔ یہ سارے رنگ جو ہیں صرف اتنی پابندی کر لیجئے، کالے سیاہ سے اجتناب کیجئے، باقی رنگوں کو آپ جیسے چاہتی ہیں ڈائی کر سکتی ہیں، کیونکہ ان کی ممانعت حدیث میں موجود نہیں۔ حدیث نمبر 1363 ابو طلحہ کی حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ فرما رہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو یا تصاویر ہوں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے آنے کا وعدہ کیا تھا۔
حضرت جبریل اپنے وعدے کے مطابق نہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے، لیکن آپ نے کیا کیا کہ اپنے گھر کی کو اچھی طرح دیکھا تو چارپائی کے نیچے ایک کتے کا بچہ موجود تھا۔ اسے جب وہاں سے نکالا گیا تو تب حضرت جبریل آئے، اور حضرت جبریل نے آ کے وجہ بتائی کہ میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ یہ کتے کا بچہ موجود تھا۔ تو جس گھر میں کتا ہو یا جس گھر میں تصویریں ہوں وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ جہاں نماز پڑھتے ہیں وہاں وہیں پہ ڈھیر تصویریں لٹکی ہوتی ہیں۔ دیکھ لیجیے آپ نے کیا حل کرنا ہے، یا تو ایسی جگہ پہ نماز پڑھنا بند کر دیں، یا صحیح طریقہ اختیار کریں، تصویریں اتار دیں، یا پھر تصویریں اتار دیں۔ حدیث نمبر 1365 حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آئے اور میں نے اپنے گھر کے ایک مچان کو ایک پردے سے ڈھک رکھا تھا جس میں تصاویر بنی ہوئی تھیں۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پردہ دیکھا تو اسے پھاڑ ڈالا اور فرمایا قیامت والے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا جو کہ تخلیق میں اللہ سے مشابہت کرتے ہیں، یعنی جانداروں کی شکلیں بناتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں پھر ہم نے اس پردے سے 1 یا 2 تکیے بنا لیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے اور حضرت عائشہ نے آپ ہی کی خاطر ایک پردہ لٹکا لیا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ کو اتنی ناراضگی ہوئی کہ آپ نے اسے پھاڑ دیا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ قیامت والے دن وہ لوگ سب سے زیادہ عذاب دیے جائیں گے جو کہ اللہ سے تخلیق میں مشابہت کرتے ہیں۔ کیا مراد؟ تصویریں بناتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، جانداروں کی تصویریں بناتے ہیں، اور اپنے خیال میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے جانداروں کو پیدا کیا ہم بھی ویسی ہی شکل بنا رہے ہیں۔ تو ان کو سب سے زیادہ قیامت والے دن سخت عذاب ہوگا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم نے اس کا تکیہ 1 تکیہ یا 2 تکیے بنا لیے۔ اس دور میں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کپڑا بہت مہنگا ہوتا تھا، تو حضرت عائشہ نے اس کپڑے کو ضائع نہیں کیا، اس کو تکیہ بنا لیا۔ اب وہ ایک عزت کی جگہ پہ نہیں تھا بلکہ وہ انسان کے جسم کے نیچے روندا جا رہا تھا۔ اس صورت میں جواز موجود ہے، لیکن آج کل ہمارے ہاں نہ کوئی کپڑے کا مسئلہ ہے اور نہ کوئی دوسرا مسئلہ ہے۔ کئی لوگ مجھے یہ پچھلے دنوں ہی میرے سے بات ہو رہی تھی کہ جی مارکیٹ میں جائیں تو بہت زیادہ تصویریں ہوتی ہیں، اور بچوں کے جو کپڑے ہیں ان کے اوپر تو ساری ہی تصویریں ہوتی ہیں۔ ہمارے لیے کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے، ہمارے پاس بہت چوائس ہے، ہم چاہیں تو پھولوں والے کپڑے لے سکتے ہیں، لائنز والے کپڑے لے سکتے ہیں، پرنٹڈ کپڑے لے سکتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی مجبوری نہیں ہے کہ ہم ضرور ہی تصویروں والے کپڑے لیں، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی کپڑا بڑا مہنگا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1366 حضرت عائشہ کی حدیث ہے جو کہ ام المومنین ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے ایک گدا خریدا جس میں تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ یہ گدے کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو دروازے پر رک گئے اور گھر میں داخل نہ ہوئے۔ میں نے جب آپ کے چہرہ مبارک پر ناپسندیدگی کے آثار دیکھے تو عرض کیا یا رسول اللہ، میں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے توبہ کرتی ہوں، مجھ سے کیا گناہ سرزد ہوا ہے؟ توبہ پہلے کر لی اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ میرے سے کیا غلطی ہو گئی ہے، مجھے بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گدا کیسا ہے؟ میں نے کہا میں نے اس کو آپ کے لیے خریدا ہے تاکہ آپ اس پر بیٹھیں اور آپ اس کو بطور تکیہ استعمال فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تصویروں کے بنانے والوں کو قیامت والے دن یہ سزا دی جائے گی کہ ان سے کہا جائے گا یہ جو کچھ تم نے تخلیق کیا تھا اس کو زندہ کرو، یہ جو تصویریں تم نے بنائی تھیں ان میں جان ڈالو، اور یہ کام وہ کر نہ سکیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جس گھر میں تصویریں ہوں اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ لہٰذا کیا کرنا ہے؟ اپنی ساری تصویریں جو ہیں انہیں ختم کریں،
انہیں ختم کر دیجئے، کیونکہ رحمت کے فرشتے ایسی جگہوں پہ نہیں آئیں گے۔ حدیث نمبر 1368 عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرما رہے تھے کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ سخت عذاب مصوروں کو ہوگا، تصویریں بنانے والوں کو ہوگا۔ حدیث نمبر 1369 حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے، سعید بن حسن سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عباس کے پاس تھا، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا اے ابو عباس، میں ایک ایسا انسان ہوں کہ میرا روزگار ہے وہ میرے ہاتھ کی کاریگری میں ہے اور میں یہ تصویریں بناتا ہوں، یعنی میرا تو کاروبار ہی یہ ہے کہ میں تصویریں بناتا ہوں اور انہی سے اپنی روزی کماتا ہوں۔ عبداللہ بن عباس کہنے لگے کہ کیا میں تجھے وہ حدیث نہ بتاؤں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی؟ میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس نے کوئی تصویر بنائی تو اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب دے گا اور اس سے کہے گا کہ اس میں روح ڈالو، اس میں جان ڈال کے اس کو زندہ کرو، اور ظاہر ہے کہ وہ اس میں جان ڈالنے پر کبھی بھی قادر نہیں ہوگا۔ یہ سن کر اس شخص پر لرزہ طاری ہو گیا، کانپنے لگ گیا، رنگ زرد ہو گیا، جسم کپ کپانے لگ گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابن عباس نے کہا تیرا ناس ہو، اگر تو اسے نہیں چھوڑ سکتا تو پھر ایسا کرو کہ درخت وغیرہ یا ایسی چیزوں کی تصویریں بنا لو جن میں جان نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ان چیزوں کی تصویریں بنانا ناجائز ہے جو کہ جاندار ہیں، مثال کے طور پہ انسانوں کی شکلیں یا جانداروں یا جانوروں کی شکلیں، لیکن بے جان چیزوں کی تصویر اور نقش و نگار بنانا جائز ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے اسے کہا کہ پھر تم ایسا کرو کہ تم درختوں کی سینریاں بنا لیا کرو یا جو ہے ایسی چیزوں کی تصویریں بنا لو جن میں جان نہیں ہوتی۔ حدیث نمبر 1371 اب اس موقع پر میں آپ کو بتا دوں، بچوں کی گڑیاں اور بچوں کے کھلونے جو ہیں ان کی شریعت نے اجازت دی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ بچوں کی تربیت ہوتی ہے۔ ویسے بھی ہم نے پیچھے حضرت ربیع بنت معوذ کی حدیث پڑھی تھی، وہ کہتی تھی کہ ہم اپنے بچوں کو روزہ عاشورہ کا روزہ رکھوایا کرتے تھے اور ہم ان کے لیے روئی سے کھلونے بنا دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کے بھی کھلونے تھے، حضرت عائشہ کا گھوڑا بھی تھا جس کے پر بھی تھے، ٹھیک ہے۔ تو شریعت نے بچوں کے گڑیاں اور بچوں کے کھلونے جو ہیں ان کی اجازت دی ہے، لیکن یہ بات آپ کے سامنے رہنی چاہیے کہ یہ جو گڑیاں ہیں یہ ایسی نہیں ہونی چاہیے جیسے باربی ڈال ہوتی ہے۔ اب باربی ڈال آپ نے دیکھی ہے، پوری اس پہ عورت کی جسم کے جو ہوتے ہیں پیچ و خم وہ سارے اس میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ ایسی گڑیا کی اجازت ہے جیسی ہم لوگ بچپن میں کھیلا کرتے تھے، روئی کی گڑیا بنا لی اور اس کے ساتھ آپ کو پتا ہونٹ بھی بنا لیتے تھے سرخ دھاگے سے، کالے دھاگے سے آنکھیں بنا لیتے تھے۔ اس طرح کی جو گڑیاں ہیں ان کی اجازت ہے، لیکن باربی ڈال جیسی گڑیاں جس کے ساتھ انسان پوری ایک اللہ کی مخلوق کی مشابہت کر رہا ہو ان کا جواز موجود نہیں ہے۔ اسی طرح کارٹونوں کی تھوڑی سی اجازت ہے، کیونکہ کارٹون جو ہوتے ہیں وہ انسانی شکل جیسے نہیں ہوتے۔ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہے کارٹونوں میں کسی کے ہونٹ بہت بڑے بنے ہوتے ہیں، کسی کی آنکھیں بہت بڑی ہوتی ہیں، وہ انسانی شکل کی مشابہت نہیں ہوتی، اس لیے ان کی تھوڑی سی اجازت ہے، یا پھر بچوں کے کھلونوں کی۔ لیکن اگر یہ چیزیں بھی اللہ کی تخلیق سے مشابہ ہوں تو پھر یہ بھی ان کی بھی ممانعت ہوگی۔ حدیث نمبر 1371 ابو بشیر انصاری سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے بعض سفروں میں آپ کے ساتھ تھے، تو ایسے وقت کہ جب کہ لوگ ابھی سو ہی رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قاصد کے ذریعے پیغام بھیجا کہ کسی اونٹ کی گردن میں تانت کا قلادہ باقی نہ رہنے دیا جائے، یا آپ نے فرمایا تھا اونٹ کی گردن میں جو تانت کا قلادہ نظر آئے
کاٹ ڈالا جائے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے نظر بد سے بچنے کے لیے گلے میں کچھ پہن لیتے ہیں، بعض اوقات بچوں کے گلے میں آپ کو پتہ ہے کالا دھاگا پہنا ہوتا ہے کہ اس پر نظر نہ لگے۔ ہمارے عربوں کے ہاں اونٹ کی گردن میں تانت کا ایک پٹا سا ڈال دیتے تھے۔ ہمارے ہاں آپ نے دیکھا یہ جو ہوتی ہیں بسیں یا رکشے، ان کے پیچھے کالا پراندہ ڈالا ہوتا ہے، کالا جوتا باندھا ہوتا ہے، اور کالا کپڑا جو ہوتا ہے یا کالی جوتی جو ہوتی ہے وہ لٹکائی ہوتی ہے، اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ شاید جو ہے ہم حادثے سے بچ جائیں گے۔ ہاں، تو یہ ساری چیزیں منع ہیں، یہ ساری چیزیں منع ہیں۔ ان ساروں کو جس نے ڈالا ہے وہ ان کو کاٹ ڈالے۔ باقی آپ کا سوال پھر باقی رہے گا کہ پھر ان کی حفاظت کے لیے کیا کیا جائے۔ بات یہ ہے آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا جائے، آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا جائے۔ ویسے بھی بعض اوقات ہم اپنے بچوں کے گردن میں کالا دھاگا دم کرایا ہوا ڈالتے ہیں تاکہ ان کی نظر بد سے وہ بچ سکیں۔ تو ایسا کریں کہ بچوں کو صبح اور شام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون اذکار ہیں ان کے ساتھ دم کریں۔ جہاں تک تعویذ لٹکانے کا تعلق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تمام تعویذوں کو بھی کاٹنے کا حکم دیا جو کہ شرکیاں ہوں، اور آپ نے دم کی اجازت دی، معوذتین کے ساتھ دم کیا جائے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے ساتھ، یا پھر قرآن مجید کی دوسری آیات یا مسنون اذکار کے ساتھ دم کیا جا سکتا ہے۔ اور تعویذ کے سلسلے میں صحابہ کا محتاط رویہ یہی تھا کہ وہ تعویذ لٹکانے سے بچتے تھے، وہ زیادہ بہتر یہی سمجھتے تھے کہ دم کر دیا جائے، اور صرف تعویذ اس کو لٹکانے کی اجازت دیتے تھے جو خود دم کرنے کے قابل نہیں ہوتا تھا۔ مثلا بچے آپ کو پتہ ہے دم کر کے اپنے اوپر پھونک نہیں سکتے، تو ایسی صورت میں ان کے بڑے ان پر دم کر دیں، اور یا پھر کوئی بیمار، ان کو تعویذ لٹکانے کی اجازت دیتے تھے، لیکن تعویذ بھی وہ جو کہ قرآنی آیات کا ہو یا مسنون اذکار کا ہو، ورنہ صحابہ تعویذ لٹکانے سے بھی بچتے تھے۔ دم کرنا مسنون ہے، دم کی عادت ڈالے۔ حدیث نمبر 1372 حضرت انس کی حدیث ہے کہ جب ام سلیم کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو ام سلیم نے مجھے کہا، اے انس، یہ بچہ ہے تو اس کے منہ میں کچھ بھی نہ جائے جب تک کہ تو اس کو کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اس کو صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ لے جائے، وہ اس کو گٹی دے۔ تو میں اس کو صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گیا، تو آپ اس وقت باغ میں تشریف فرما تھے، آپ نے ایک اونی چادر اوڑھ رکھی تھی، اور آپ ان اونٹوں کو داغ رہے تھے جو فتح میں آپ کے پاس آئے تھے۔ اب یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کو گٹی دلوانا مسنون ہے۔ صحابہ جب بچہ پیدا ہوتا تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کو چبا کر اپنے لعاب دہن کے ساتھ اسے نرم فرماتے، اور نرم کر کے اسے پکڑ کر بچے کے تالو سے لگا دیتے۔ تو یہاں بھی ام سلیم جو ہیں حضرت انس کی والدہ، وہ حضرت انس سے کہہ رہی ہیں کہ تمہارا بھائی پیدا ہوا ہے، اور اس بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ، اور اس کے جسم میں جو پہلی خوراک جائے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ہونا چاہیے۔ اسی کو تحنیک کہتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نیک لوگوں سے گٹی دلوانا بھی سنت سے ثابت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اپنے بھائی کو لے گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو اونٹوں کو داغ دے رہے تھے، جو فتح میں آپ کے پاس آئے تھے، تو اونٹوں کو داغ دینا اس مقصد سے تاکہ وہ گم نہ ہو جائیں، اس کا جواز موجود ہے۔
حدیث نمبر 1373 عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تھا، آپ نے قضا سے منع کیا تھا۔ قضا کیا ہوتا ہے؟ بالوں کو اس انداز سے کاٹنا کہ درمیان میں ایک لٹ باقی رہ جائے، ایک لٹ باقی رہ جائے، یہاں دائیں طرف بائیں طرف یا سر کے درمیان میں کسی جگہ بھی ایک لٹ باقی رہ جائے۔ ویسے بھی آپ نے دیکھا ہے یہ جو لٹ باقی رکھنی ہے یہ ہندوؤں کی نشانی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہندو بودھی رکھتے ہیں، آپ نے وہ دیکھی ہوگی، وہ اسی طرح کرتے ہیں کہ سر کے درمیان میں ایک لٹ رکھ دیتے ہیں، باقی سارا سر جو ہوتا ہے منڈوایا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ایسے نشانات ہیں جو کسی قوم کے خاص نشانات ہوں ان کی سختی کے ساتھ ان سے باز رہنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ہندو عورتیں تلک لگاتی ہیں، آپ کو پتہ یہ دونوں آنکھوں کے درمیان میں یہاں پر وہ کالے رنگ کا ایک دائرہ سا بناتی ہیں جس کو تلک کہتے ہیں۔ تو کسی قوم کے جو خاص نشانات ہیں ان سے خاص طور سے بچا جائے۔ جو یہودی ہیں یہ کالے رنگ کی ٹوپی پہنتے ہیں، ان کی ٹوپی جو ہوتی ہے بڑی مخصوص ہوتی ہے، یہ پیچھے گدی پر چھوٹی سی ٹوپی پہنتے ہیں۔ تو ایسے نشانات جو کسی قوم کے خاص مذہبی نشانات ہوں ان سے خاص طور پر بچنا چاہیے۔ حدیث نمبر 1374 ابو سعید خدری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم راستے میں بیٹھنے سے بچو۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، یہ تو ہماری بیٹھنے کی جگہ ہیں، ہم ان کے اندر باتیں کرتے ہیں، یعنی رستوں کے اندر نہ بیٹھا کرو۔ لیکن صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے گھر تو اتنے بڑے ہی نہیں ہوتے، ہمارے گھروں کے اندر تو بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی، تو یا رسول اللہ ہم تو گلیوں میں ہی بیٹھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا گاؤں میں آج کل بھی لوگ جو ہوتے ہیں انہوں نے بڑی بڑی چارپائیاں بنائی ہوتی ہیں اور گلیوں میں ہی بیٹھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں شہر میں بھی جن کے گھر چھوٹے ہوتے ہیں وہ گلیوں میں سو بھی رہے ہوتے ہیں بعض اوقات۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے، یہی ہماری بیٹھنے کی جگہیں ہیں، ہم ان میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم نے انکار کیا ہے کہ تم ضرور بیٹھو گے تو پھر راستے کو اس کا حق دو۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا راستے کا حق یہ ہے نگاہ نیچی رکھو، ایسا نہ ہو کہ جو آتی جاتی عورت ہے اس کو تاڑتے رہو، ہاں اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو، سلام کا جواب دو، نیکی کا حکم دو، برائیوں سے روکو۔ آج بھی آپ دیکھیں بہت سے لوگ جب کوئی میت ہو جاتی ہے یا شادی کا موقع ہوتا ہے گلی میں ٹینٹ لگا لیتے ہیں اور ٹینٹ لگا کے راستہ روک دیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں بھی راستے کا حق دینا چاہیے، اور راستے کا حق کیا ہے؟ لوگوں کے راستے بند نہ کریں، اتنا اس میں فاصلہ دے کہ تاکہ لوگوں کا آنا جانا جو ہے وہ ممکن ہو سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے نگاہ نیچی رکھیں، تکلیف دہ چیز کو دور کریں، کوئی سلام کرے اس کو جواب دیں، نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، یہ تمام راستے کے حق ہیں۔ حدیث نمبر 1375 حضرت اسماء کی حدیث ہے کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول میری بیٹی کو چیچک نکل آئی ہے تو اس کے بال جھڑ گئے ہیں اور میں نے اس کی شادی کی ہے، تو کیا میں اس کے بالوں میں مصنوعی بال ملا دوں؟ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ چیچک کی وجہ سے میری بیٹی کے گنجی ہو گئی ہے یا اس کے بال جھڑ گئے ہیں، کم ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اب اس کی شادی ہے تو شادی میں کیا اس کے بالوں میں اور بال ملا دوں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے جو کہ بالوں میں جوڑ لگائے، جو کہ بالوں کو جوڑے، اور اس میں بھی جس کے بال جو جڑوائے، ایک ہوگی جو بالوں کو جوڑنے والی ہوگی اور ایک جوڑ لگوانے والی ہوگی، دونوں پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ تو لہٰذا ایک بات سمجھ لیجئے، ایسا فیشن کرنا کہ جس سے کے ساتھ نقل پر اصل کا گمان ہونے لگے وہ اسی مد میں آتا ہے۔ اب بالوں کے اندر آپ بال جوڑ دیتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس عورت کے اتنے بال ہیں،
یہ چیز منع ہے، اور اسی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ لیکن اگر آپ بالوں میں پراندہ ڈال لیں وہ جائز ہے، کیونکہ پراندے کا آپ کو پتہ رنگ اور ہوتا ہے، بالوں کا رنگ اور ہوتا ہے۔ بالوں میں اگر آپ بال ملائیں تو لگے گا کہ جیسے اس کے اپنے بال اتنے زیادہ ہیں، لیکن پراندے کی اجازت ہے، کیونکہ پراندے کے ساتھ یہ دھوکہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ میک اپ کرتی ہیں، اب میک اپ جو ہے وہ آپ کے جسم کا حصہ نہیں بن جاتا، میک اپ آپ کے جسم کا حصہ نہیں بن جاتا، سب کو پتہ ہوتا ہے آپ نے میک اپ کیا ہے، یہ جائز ہے۔ اسی طرح آنکھوں میں لگا لیے جو ہوتے ہیں، آئی لینس لگا دیے، اب لینسز لگا دیے، اب لینس لگانے کے ساتھ بھی سب پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس نے لینس لگائے ہیں، اگرچہ لینس کے ساتھ آنکھیں خوبصورت لگتی ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں لینس کے ساتھ انسان کو پتہ ہوتا ہے یہ لینس لگے ہوئے ہیں، تو جہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ آرائش کی گئی ہے وہاں جائز ہے، اور لیکن جہاں پہ نقل پر اصل کا گمان ہو رہا ہو وہاں پہ منع ہے، وہاں پہ حرام ہے، وہاں پہ اس پر لعنت کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 1377 عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے ان عورتوں پر جو کہ گودتی ہیں اور گدواتی ہیں، الواشمات والموتشمات، گودنے والی پر اور گدوانے والی پر۔ اب گودنا کیا ہوتا ہے؟ ٹیٹوز بنوانا۔ آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا، ہمارے یہاں عام طور پر پٹھان جو ہیں ان میں رواج ہے، ان کی جو عورتیں ہوتی ہیں ان کی یہاں رخساروں پہ 3 نیلے نشان پڑے ہوتے ہیں، 3 نیلے نشان پڑے ہوتے ہیں، اور یہ کام وہ خوبصورتی کے لیے کرتے ہیں۔ یا آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں نے اپنے بازوؤں پر اپنا نام گدوایا ہوتا ہے اور نیلے سے رنگ کا نشان پڑا ہوتا ہے، تو گدوانا اور گودنا، ہم ان سے آج کل ٹیٹوز بنوانا کہتے ہیں، یہ ان پر اللہ نے لعنت کی ہے، جو بنوائے گا اس پر بھی، اور جس کے ہاتھ میں بنایا گیا وہ بھی، اور جو بنا رہا ہے، ان دونوں پر لعنت ہے۔ دونوں پر لعنت اس لیے ہے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے پہلے بھی کئی دفعہ کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک گناہ کو حرام نہیں کرتے بلکہ اس گناہ کو جانے والے رستے بھی بند کرتے ہیں، لہٰذا جو شخص اس کو گودے گا وہ بھی، اس پر بھی لعنت، اور جو گدوائے گا اس پر بھی لعنت۔ اور بال نوچتی ہیں اور بال نچواتی ہیں، یہ بال نوچنے سے کیا مراد ہے؟ یہ بموں کے بال جو ہیں یہ نوچنا۔ اب آپ کے لیے آرائش اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، لیکن جہاں اللہ نے منع کیا ہے وہاں پہ رک جائے، جہاں اللہ نے اجازت دی ہے اسے اختیار کر لیجئے۔ یہ جو بموں کے بال ہیں آپ کے، ان کو نوچنا حرام ہے، یہ جیسے اللہ نے آپ کی بنائی ہیں وہی بڑی خوبصورت، ٹھیک ہے؟ اس کو کوئی شخص نوچے گا، یا جو ایک تو ہے نوچنے والا اور ایک جس کے بال نوچے جا رہے ہیں، یہ دونوں پر لعنت ہے۔ یہ کاروبار کرنے والے جو پارلر ہیں ان میں جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کے اس عمل پر بھی لعنت ہے، کیونکہ یہ اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ اور تیسری بات، والمتفلجات للحسن، اور حسن کے لیے دانتوں کے اندر فاصلہ کرنا۔ اب عرب لوگوں کے اندر یہ فیشن ہوتا تھا کہ یہ جو 2 سامنے کے دانت ہیں، یہ جو چوڑے دانت ہیں دونوں، ان کے اندر فاصلہ کر دیتے تھے، اور ان کے ہاں یہ حسن کا معیار ہوتا تھا۔ آج کل ہمارے ہاں یہ فیشن نہیں ہے، اس لیے آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ ویسے میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں دانتوں کے درمیان فاصلہ تھا، اور اس کے درمیان سے جب آپ باتیں کرتے تھے یوں لگتا تھا جیسے نور وہاں سے نکل رہا ہے۔ تو بہرحال یہ تو ایک علیحدہ بات تھی۔ تو حسن کے لیے دانتوں کے درمیان فاصلہ پیدا کرنا، ایسے لوگوں پر بھی لعنت ہے، وہ اللہ کی تخلیق کو بدلتی ہیں۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود کی یہ بات بنی اسد کی ایک خاتون جس کا نام ام یعقوب تھا اسے پہنچی، تو وہ آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ نے ان عورتوں پر لعنت بھیجی ہے۔ کن کن عورتوں پر؟ گودنے والیوں پر، گدوانے والیوں پر، اور نوچنے والیوں پر اور نچوانے والیوں پر۔ اور تیسری بات، حسن کے لیے دانتوں کے اندر
خلا، 2 دانتوں کے اندر خلا پیدا کرنے والوں پر۔ تو آپ نے جواب دیا میں ان پر کیوں نہ لعنت بھیجوں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے اور جن کی مذمت قرآن مجید میں بھی کی گئی ہے۔ وہ عورت کہنے لگی میں نے پورا قرآن مجید پڑھا ہے، مجھے تو کوئی ایسی بات نہیں ملی جو آپ کہتی ہیں۔ آپ نے کہا، حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا اگر تم نے واقعی قرآن پڑھا ہوتا تو تمہیں وہ بات ضرور مل جاتی جو میں کہتا ہوں۔ کیا تم نے قرآن مجید کی یہ آیت نہیں پڑھی کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ تمہیں جو رسول دے دیں اس کو، جس چیز کا حکم دیں اس کو اختیار کرو اور جس سے روک دیں تو اس سے رک جاؤ۔ وہ کہنے لگی کیوں نہیں، میں نے تو یہ آیت پڑھی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں اس سے منع کیا ہے تو پھر یہ بات پھر قرآن مجید کے حکم کے مطابق ہی ہوئی نا۔ وہ کہنے لگی میں نے آپ کی بیوی کو دیکھا ہے وہ ایسا کرتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے جاؤ جا کر دیکھو، ایسا نہیں ہے۔ وہ عورت گئی اور وہاں اسے ایسی کوئی بات نہ ملی۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا اگر ایسا ہوتا جیسا یہ عورت کہتی ہے تو میں اپنے ان گھر والوں کے ساتھ کبھی نہ رہتا، ملعون لوگوں کے ساتھ میں نہ رہتا۔ میں نے آپ کو بتایا لعنت ایسی چیز ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی پھٹکار جس پر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانوروں کو بھی منع کیا ہے کہ ان پر لعنت نہ ڈالی جائے۔ ایک اونٹنی پر لعنت ڈال دی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے کہا کہ اس اونٹنی سے سامان اتار لو، یہ اونٹنی اب ہمارے ساتھ سفر میں نہیں جائے گی۔ اور وہ صحابی جو اس حدیث کو روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ اونٹنی جو تھی وہ پھر رہی تھی اور اسے کوئی اس کا ذمہ دار نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے قافلے میں شامل کرنا اور اسے اپنے ساتھ رکھنا مناسب نہیں سمجھا، سامان اتار لیا اور اسے صحرا میں چھوڑ دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اگر میری بیوی ایسے کام کرتی تو میں ان کے ساتھ نہ رہتا۔ لہٰذا آپ کو یہ تینوں کاموں کا پتہ چلا کہ یہ 3 کام ان پر لعنت کی گئی ہے، زیادہ اللہ کی ناراضگی ہے، اور جن پر لعنت ہو ان پر کیا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں اور وہ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے ان بھووں کے بالوں کے علاوہ جسم کے دوسرے بالوں کا، مثال کے طور پہ بعضوں کے چہرے پر یہاں بڑے بڑے بال ہوتے ہیں، بعضوں کے بازوؤں پہ یا ٹانگوں پر بڑے بال ہوتے ہیں، ان بالوں کو صاف کرنے کی اجازت ہے۔ آپ کہیں گی اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ان کی ممانعت کے بارے میں یا ان کی حرمت کے بارے میں حدیث میں کچھ بھی نہیں آیا۔ یہ جو الفاظ ہیں یہ بھووں کے بالوں کے بارے میں خاص ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی جسم کے جو بال ہیں، مثال کے طور پہ بعضوں کی یہ یہاں پہ ہوتی ہیں، مونچھیں سی آ جاتی ہیں، اب ان کے ساتھ مردوں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، ویسے بھی ان بالوں کے بارے میں نہیں روکا گیا۔ اسی طرح کسی کی ٹانگوں پر بال ہوتے ہیں، کسی کے بازوؤں پر بال ہوتے ہیں، ان بالوں کو آپ جو ہیں صاف کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی ممانعت کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ جن باتوں سے اللہ روک دیں وہ رک جائیں، اور جن باتوں کے بارے میں اللہ کے رسول خاموش رہے ہیں یا اللہ کی کتاب خاموش ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان باتوں کی اجازت دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہ بھولتے ہیں نہ اللہ غلطی کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ اگر کسی بات کے بارے میں خاموش رہے ہیں اور اللہ نے یا اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ہمیں اجازت دی گئی ہے، اگر ہم وہ کر لیں تو اس میں گناہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1378 حضرت معاویہ بن ابی سفیان کی حدیث ہے۔ حمید بن عبد الرحمن سے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے معاویہ بن ابی سفیان کو حج کے سال سنا، وہ ممبر پر کہہ رہے تھے، انہوں نے اپنے ہاتھ میں بالوں کا ایک گچھا پکڑا ہوا تھا اور جو کہ ان کے محافظ کے ہاتھ کے پاس تھا۔ آپ نے فرمایا اہل مدینہ تمہارے علماء کہاں ہیں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کی چیزوں سے منع فرماتے ہوئے سنا ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ بنی اسرائیل اس وقت ہلاک ہوئے جب ان کی عورتوں نے اپنے بناؤ سنگار کے لیے اس قسم کی چیزیں اختیار کر لیں۔ اب یہ ہے بالوں کو جب بالوں کے اندر ملایا جائے،
یہ منع ہے۔ اسی طرح بعض اوقات بیک کامنگ کرتے وقت بالوں کو بالوں کے اندر رکھتے ہیں، یہ بھی منع ہے، یہ بھی منع ہے۔ باقی میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی آرائش کی چیزوں کی اجازت دی ہے، کیا ہمارے لیے وہ کافی نہیں ہے؟ حدیث نمبر 1399 حضرت اسماء کی حدیث ہے کہ ایک عورت نے کہا، اللہ کے رسول میری ایک سوکن ہے، تو کیا مجھے گناہ ہوگا کہ اگر میں اسے جلانے کے لیے اس کے سامنے اپنے خامند کی طرف سے ایسی چیزوں کے دیے جانے کی شیخی ماروں جو اس نے مجھے نہیں دیں؟ بات سمجھ آئی ہے؟ میری ایک سوکن ہے تو یا رسول اللہ اگر اس کے سامنے میں یہ شیخی ماروں کہ میری خامند نے مجھے یہ کپڑے لے کر دیے ہیں اور یہ زیور لے کر دیے ہیں، حالانکہ مجھے اس نے نہیں لے کر دیے، اسے جلانے کے لیے، ہاں جھوٹ بولوں، تو بتائیے کیا مجھے گناہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ایسی چیزوں کی شیخی مارنا جو اسے حاصل نہیں ہے اس شخص کی مانند ہے جو ایسا لباس پہنتا ہے جو کہ دوکے کا ہے۔ تو لہٰذا ایسی بات کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، منع ہے۔ وہی اتنی بات کریں جتنی بات درست ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم